میں خوش آمدید۔ محبت بنی راک آج کے اس ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اس کے والد کو گزرے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ آج ان کا ختم شریف پڑھا جا رہا تھا۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا، بس ایک انسان نہیں تھا وہاں، اس کا باپ، جس کی شفقت سے وہ محروم ہو چکی تھی۔ باپ کا سایہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ سب مہمان جا چکے تھے سوائے اس کی چچی کے، جو ان کے گھر کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ چلو اب گھر کا سارا کام سمیٹو، کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ مرنے والا چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ چچی کے یہ الفاظ اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ آپ بھی کچھ سمجھے نہ ان کو، چچی نے رائمہ کی امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رائمہ کی امی چپ رہی۔ چچی ہم کر لیں گے سب، آپ فکر نہ کریں، رائمہ نے کہا۔ رائمہ کی آواز میں کڑواہٹ تھی جو ان کی باتوں سے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ بابی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ان کو سنبھالنے کا وقت ہے۔ اگر آپ ہمت ہار گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ اب چچی کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ میں تو آپ لوگوں کو سمجھا سکتی ہوں، بڑی ہونے کے ناطے، چچی نے بڑے طنزی انداز میں کہا۔ چلو بیٹا اٹھو، یہاں کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ جاتے جاتے چچی اتنی باتیں کر گئی کہ اگر کسی میں برداشت نہ ہو تو ایک اور اللہ کے پاس پہنچ چکا ہوتا۔ کچھ دن پہلے ہی سب ٹھیک چل رہا تھا۔ شیراز صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ وہ آخری شام تھی جب شیراز صاحب اپنے بچوں کے ساتھ شام کی چائے پی رہے تھے۔ 20 سال کی بڑی بیٹی رائمہ، 17 سال کی چھوٹی بیٹی ہائمہ اور 14 سال کا بیٹا دانیال، بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک پرفیکٹ فیملی تھی۔ جب اسی رات شیراز صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال جاتے جاتے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ وقت شیراز صاحب کے گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس دن کے بعد شیراز صاحب کی فیملی کے لیے وہ مشکل وقت شروع ہو گیا تھا جس کا کبھی انہوں نے اپنی فیملی کے لیے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیراز صاحب کی فیملی نے خود کو سنبھال لیا۔ اب ان کو اپنے باپ کے بغیر یہ مشکل وقت گزارنا تھا۔ آج رائمہ نے گریجویشن مکمل کر لیا تھا۔ امی، آج اگر ابو زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے۔ رائمہ اپنی امی کے گلے لگ کر رو پڑی۔ بس چپ میری بچی، ایسا نہیں کرتے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کو دکھ ہوگا کہ آج کے دن تم رو رہی ہو۔ رائمہ کی امی نے رائمہ کے آنسو صاف کیے۔ اتنے میں گھر کی بیل بجی۔ لو آ گئی آپ کی دیورانی، اب ان کی باتیں سن لو۔ رائمہ کو اندازہ تھا کہ چچی ہوگی۔ بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں بولتے، جاؤ جا کر دروازہ کھولو۔ رائمہ دروازے کی طرف گئی۔ السلام علیکم چچی جان۔ وعلیکم السلام، رائمہ کی چچی نے روکھے پن میں جواب دیا۔ آئیے چچی جان، ہم آپ کا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ نام کی چچی بنائی ہوئی ہے، آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں۔ چچی جان کل ہی تو میں آئی تھی آپ کے پاس، پر آپ ساتھ والی حلیمہ آنٹی کے پاس گئی تھی، رائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو زاہدہ بابی، تمہاری بیٹی اب جواب دینا شروع ہو گئی ہے، چچی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں، رائمہ کی امی نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ میں تو کہتی ہوں جتنا پڑھوانا تھا پڑھوا لیا، اب اس کی شادی کر دو، چچی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے دیر میں رائمہ چائے لے آئی۔ چچی جان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ہیرا کا ایڈمیشن یونیورسٹی کروا دیا ہے۔ چچی ایک دم چونک گئی۔ ہاں صحیح سنا ہے، اب اس نے گھر بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ تو چچی پھر آپ میری شادی کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ بات میں اگر کروں گی تو تم سب کو بری لگے گی۔ ہیرا کا باپ اس کے سر پر ہے، اس کے اخراجات اٹھا سکتا ہے۔ تم لوگ کب تک 1-2 مکانوں کے کرائے پر رہو گے؟ گھر کے اخراجات الگ، 3 بچوں کی پڑھائی الگ۔ رائمہ کو چچی کی اس بات پر غصہ آ گیا۔ چچی، آپ کو ہماری پڑھائی کی فکر ہے یا مکانوں کے کرائے کی؟ چپ ہو جاؤ رائمہ، اور جاؤ دیکھو ہائمہ اور دانیال کیا کر رہے ہیں۔ اسکول کا کام مکمل کر لیا ہے دونوں نے، رائمہ کی امی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ رائمہ وہاں سے اٹھ گئی۔ معذرت چاہتی ہوں، آج اس کا رزلٹ آیا ہے،
اپنے والد صاحب کو یاد کر رہی تھی۔ اتنا لاڈ پیار سے رکھو گی تو بگڑ جائے گی۔ امی میں یونیورسٹی کے فارم لینے جا رہی ہوں اور جاتے ہوئے حائمہ اور دانی کو اسکول کالج چھوڑ آؤں گی، رائمہ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ رائمہ یونیورسٹی کا فارم لے آئی، پر جیسے گھر آئی تو امی کو پریشان دیکھا۔ کیا ہوا امی؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، رائمہ نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، بس طبیعت خراب ہے۔ چلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ نہیں، میں اتنی بھی نہیں بیمار، بس ہو جاؤں گی ٹھیک۔ تم بتاؤ فارم مل گئے گیا؟ امی آپ کچھ چھپا رہی ہیں، بتائیں مجھے، آپ کو پتا ہے نا آپ مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی نا، اب جلدی سے بتائیں، رائمہ نے اپنی امی کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ رائمہ بیٹا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد کی وفات کے بعد ہمارے پاس 2 مکانوں کے کرائے کے علاوہ کوئی اور آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس پر تمہاری یونیورسٹی کی فیس، حائمہ کی اور دانیال کی بھی فیس۔ آپ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ کل آپ کو اس لیے نہیں کہا کہ آپ کی چچی کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے ان کے ہاتھ بات آ جائے، اور تم بھی بہت خوش تھی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ آگے سٹڈی نہ کرو، آپ کے والد کی خواہش تھی کہ آپ آگے پڑھو، بس اسی وجہ سے پریشان تھی۔ امی آپ پریشان نہ ہو، اللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ رائمہ نے ماں کو تسلی تو دے دی، پر خود اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ آگے کیا کرے گی۔ آگے تعلیم حاصل کرنا اس کا بھی خواب تھا۔ یہ زندگی کیا سے کیا حالات لے کر آتی ہے۔ رائمہ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اسے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ رائمہ کیا سوچ رہی ہو؟ رائمہ کی فرینڈ جو اس سے ملنے آئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ نہیں کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، ایمن نے کہا۔ یار میں شاید یونیورسٹی نہ جا سکوں۔ وہ کیوں؟ تمہارے تو نمبر بھی اتنے اچھے آئے ہیں، پھر کیوں نہیں جا سکتی؟ گھر کے مسائل ہیں، ابو کی ڈیتھ کے بعد حالات ویسے نہیں رہے، بس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا، تو میں نے سوچا کہ کیا کرنا ہے آگے سٹڈی کر کے۔ ایسے نہیں سوچتے، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے ہیں۔ ویٹ، میں سوچتی ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ 1 منٹ، میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ وہ کیا؟ رائمہ نے چونک کر کہا۔ ایمن، تم کوئی یار جاب کیوں نہیں کر لیتی؟ اس طرح تم اپنی سٹڈی کے اخراجات بھی اٹھا لو گی اور گھر میں بھی سپورٹ کرو گی۔ ویسے بھی تمہاری فیملی میں جاب کا کوئی ایشو نہیں ہے، آسانی سے اجازت بھی مل جائے گی۔ صبح جاب اور شام کو سٹڈی، ایمن نے مشورہ دیا۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، پر مجھے جاب کون دے گا؟ میرے پاس تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، تم اپلائی تو کرو، ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی جاب کے لیے کال آ جائے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، امی سے بات کروں گی۔ رائمہ کو جیسے امید کی کرن نظر آ گئی۔ صبح جب رائمہ دانیال کو اسکول چھوڑ کر آئی، والد کی وفات کے بعد یہ ڈیوٹی اب رائمہ کی تھی، تو صحن میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ امی، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو، رائمہ نے اپنی امی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا، کیا بات ہے؟ امی، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ میں جاب سٹارٹ کر دوں، اس طرح میں اپنی پڑھائی کے اخراجات بھی اٹھا لوں گی۔ نہیں رائمہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کل میری طرف سے کوئی بات بری لگی؟ نہیں میری امی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس ابو کے بعد آپ سب کا حوصلہ بننا چاہتی ہوں۔ آپ کو یاد نہیں کہ ابو مجھے اپنا بڑا بیٹا کہتے تھے؟ تو بس سمجھ جائیں کہ میں اب آپ کا بیٹا ہوں، بس مجھے آپ کا ساتھ اور آپ کی دعائیں چاہیے۔ رائمہ نے اپنی امی کو گلے لگا لیا اور اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو چھپا لیا۔ بیٹا وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم اپنی چچی کو تو جانتی ہو۔ امی آپ ان کی فکر نہ کریں، میں ان کو سنبھال لوں گی، بس آپ کی ہاں چاہیے تھی۔ رائمہ ایک معصوم اور خوددار لڑکی تھی جو خود تو مشکل وقت میں رہ سکتی ہے پر کسی کا احسان نہیں لے سکتی۔ رائمہ نے بہت سی جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کیا پر کہیں سے بھی اسے کال نہیں آئی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اب آنے والا وقت کیسا ہوگا، اگر اسے جاب نہ ملی تو وہ اپنی سٹڈی کیسے کر پائے گی۔ اتنے میں سیل فون کی رنگ ہوئی۔ رائمہ نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، رائمہ نے فون اٹھانے پر کہا۔ وعلیکم السلام، کیا میں مس رائمہ شراز سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری جانب سے کسی میل کی آواز تھی۔ جی میں ہی رائمہ شراز بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا،
آپ کو کل انٹرویو کے لیے آنا ہے، کیا آپ آ سکتی ہیں؟ جی میں آ جاؤں گی، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں اور ٹائم بھی۔ جی لکھیں۔ رائمہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اسے جاب کے لیے کال آئی۔ کل اس کا انٹرویو تھا، ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ امی مجھے انٹرویو کے لیے کال آ گئی ہے، کل میرا انٹرویو ہے، دعا کریں میں سلیکٹ ہو جاؤں، پھر ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کال بند ہوتے ہی رائمہ نے امی کو جا کر بتایا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ رائمہ دونوں کو اسکول اور کالج چھوڑ کر آئی۔ آتے ہی وہ انٹرویو کی تیاری کرنے لگی۔ ٹائم سے پہلے پہنچ جاؤں، کوئی مسئلہ نہ ہو، رائمہ نے جلدی سے تیار ہوتے ہوئے کہا۔ کپڑے پریس کرتے دل میں اس کے وسوسے آ رہے تھے۔ امی میں جا رہی ہوں، رائمہ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رائمہ ماں کی دعا لیے گھر سے نکل پڑی۔ وہ پنک کلر کے سوٹ میں، لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں، بال کھلے، آنکھوں میں لائٹ کاجل لگے کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آفس کے باہر کھڑی تھی اور اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کالج اور گھر کے علاوہ کہیں اکیلی باہر نہیں گئی تھی۔ اے اللہ مجھے کامیاب کرنا، دعا پڑھتے رائمہ نے آفس کی سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا، جو اس کی آنے والی زندگی کی سیڑھی کا پہلا قدم تھا۔